دوستو، تابوت سکینہ یہ شمشاد کی لکڑی کا بنا ہوا ایک صندوق تھا جو آدم علیہ السلام پر نازل ہوا تھا۔ یہ پوری زندگی آپ کے پاس رہا، پھر بطور میراث آپ کی اولاد کو ملتا رہا، یہاں تک کہ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ملا اور آپ کے بعد آپ کی اولاد بنی اسرائیل کو ملا، اور بعد میں یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملا جس میں وہ اپنا خاص سامان اور تورات شریف رکھا کرتے تھے۔ یہ بڑے ہی مقدس اور بابرکت صندوق تھا۔ بنی اسرائیل جب کفار سے جہاد کرتے اور ان کو شکست کا ڈر ہوتا تو وہ اس صندوق کو آگے رکھتے۔ بنی اسرائیل میں جب بھی کبھی اختلاف ہوتا تو وہ اسی صندوق سے فیصلہ کراتے۔ یہ تابوت بنی اسرائیل کے لیے تابوت سکینہ ثابت ہوا، لیکن جب بنی اسرائیل طرح طرح کے گناہوں میں ملوث ہوئے اور ان لوگوں میں سرکشی اور ظلم کا دورہ عام ہوا تو ان کی بدعملیوں کی نحوست کی بدولت اللہ کا یہ عذاب نازل ہو گیا کہ قوم عمالقہ کے ایک لشکر نے بنی اسرائیل پر حملہ کیا اور بنی اسرائیل کو تہس نہس کر دیا اور مقدس صندوق کو بھی اٹھا کر مندر میں رکھ دیا۔ اس سزا میں اللہ تعالیٰ نے قوم عمالقہ پر وبا مسلط کی، جس سے طرح طرح کی بیماریاں ان پر مسلط ہوئی۔ اس وبا سے قوم عمالقہ کے 5 شہر تباہ ہو کر ویران ہوئے، جس سے ان کو یہ بات ماننی پڑی کہ یہ جو بھی ہو رہا ہے یہ سب کچھ اللہ کے عذاب ہے جو صندوق کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر مسلط کیا ہے۔ سو انہوں نے صندوق کو بیل گاڑی میں ڈال کر بیل گاڑی کو بنی اسرائیل کی طرف ہانک دیا۔ اللہ تعالیٰ نے 4 فرشتوں کو بھیجا جنہوں نے یہ مبارک صندوق اٹھا کر بنی اسرائیل کے بابرکت نبی حضرت شمویل علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا۔ اس وقت شمویل علیہ السلام نے طالوت کو بنی اسرائیل پر بادشاہ مقرر فرمایا تھا۔ اس وقت بنی اسرائیل طالوت کے بادشاہی ماننے کو تیار نہ تھے اور انہوں نے یہی شرط ٹھہرائی تھی کہ جب صندوق آئے ہم طالوت کی بادشاہی کی اطاعت کریں گے۔ چنانچہ وہ صندوق ان کے سامنے پیش کیا گیا اور انہوں نے طالوت کی بادشاہی کی اطاعت کی۔ تابوت سکینہ مسلمانوں کے لیے صرف ایک صندوق جتنی اہمیت رکھتا ہے، لیکن یہودی مذہب میں بہت اہمیت کا حامل ہے اور اسے انتہائی مقدس سمجھا جاتا ہے۔ مسیحیت میں بھی یہ اہمیت کا حامل ہے اور اس کا ذکر ان کی کتابوں میں بھی ملتا ہے۔ بنی اسرائیل اس صندوق کو بڑا متبرک اور اپنے لیے فتح و نصرت کا نشان سمجھتے تھے۔ جب یہ صندوق ان کے ہاتھ سے نکل گیا تو پوری قوم کی ہمت جواب دے گئی اور ہر ایک اسرائیلی یہ سوچنے لگا کہ خدا کی رحمت ہم سے دور ہو گئی اور اب ہمارے برے دن آ گئے۔ یہودیوں کے نظریے کے مطابق تابوت سکینہ موسیٰ علیہ السلام نے خدا کے کہنے پر بنایا تھا اور اس میں وہ پتھر کی لوحیں لا کر رکھی تھی جو ان کو خدا نے کوہ سینا پر دی تھی اور جن میں یہودی مذہب کی تعلیمات بیان کی گئی تھی۔ مزید یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور من و سلوہ بھی رکھا گیا تھا جو بنی اسرائیل کے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے نازل کیا تھا۔ یہ بہت مقدس تابوت شمار کیا جاتا تھا اور ہمیشہ مذہبی رہنما اس کو اٹھایا کرتے تھے اور اس کی حفاظت کے لیے فوج کا ایک دستہ بھی ہمیشہ ساتھ رہتا تھا۔ یہ بنی اسرائیل کے نزدیک فتح اور برکت کی علامت تھی۔ اس کو جنگوں کے دوران لشکر سے آگے رکھا جاتا تھا اور یہ سمجھا جاتا تھا کہ اس تابوت کے برکت کی وجہ سے جیت ہمیشہ بنی اسرائیل کی ہی ہوگی۔ بائبل کے مطابق اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کا جسم مبارک اور بائبل ہی کی بعض روایات کی روح سے ہڈیاں اور کپڑے تھے اور اسے حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے اپنے ساتھ لائے تھے۔ قصص الانبیاء میں ہے کہ اس متبرک صندوق میں تورات کا اصل نسخہ، حضرت موسیٰ و ہارون علیہ السلام کے عصا اور کپڑے اور من و سلوہ محفوظ تھے۔ فلسطینیوں نے اسے اسرائیلیوں سے چھین کر اپنے مندر میں رکھ دیا تھا۔ آج بھی بہت سارے ماہر آثار قدیمہ اور خصوصاً یہودی مذہب سے تعلق رکھنے والے ماہر اس کے تلاش میں سرگردہ ہے تاکہ اس کو ڈھونڈ کر وہ اپنی اسی روحانیت کو واپس پا سکے جو کبھی ان کو عطا کی گئی تھی۔ تابوت سکینہ کی موجودہ جگہ کے بارے میں مختلف لوگ قیاس آرائیاں کرتے رہتے ہیں۔ کچھ کے نزدیک اس کو افریقہ لے جایا گیا۔ ایک مشہور ماہر آثار قدیمہ کا کہنا ہے کہ یہ مشرق وسطیٰ میں موجود ہے اور کچھ لوگوں کے مطابق اس کے ڈھونڈنے کی کوشش انگلینڈ کے علاقے میں کرنی چاہیے۔ بہرحال کوششیں جاری ہیں لیکن تاحال انہیں ناکامی کا سامنا ہے۔